نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا۔ تو جو اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کی خاص رحمت ملے گی، اللہ کا فضل، اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا۔ قرآن مجید کا سیکھنا تمام چیزوں سے بہتر عمل ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں تھے، مسجد کے قریب وہ چبوترا جہاں پر صحابہ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بطحان یا عقیق کی طرف جائے، 2 وادیاں ہیں مدینہ کے قریب جہاں تجارت ہوتی تھی، اور وہ وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیاں لے آئے۔ اس پر ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہیں، اور 3 سے بہتر ہیں، اور 4 سے بہتر ہیں۔ اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے۔ لہذا جتنی آیتیں آپ سیکھیں گے اتنی ہی اونٹنیوں کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور اس زمانے میں اونٹنی جو تھی ایک بڑی کار سے بھی زیادہ قیمتی تھی، تو اس لیے دنیا کا مال اگر ہمیں کہیں فری مل رہا ہو، باکسنگ ڈے پہ اگر سیلز ہو، تو اس کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑے اجر کی امید ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر معاوضہ اس کو عطا کرتا ہے۔ آج شاید ہمیں اس کی قدر نہ ہو، لیکن کل جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس وقت ایک منٹ کی بھی اوپر حسرت کریں گے کہ کاش اس میں 1 منٹ اور ارلی ہم شروع کر لیتے، زندگی میں اس سے پہلے یہ کام شروع کر لیتے۔ تو الحمدللہ جو بھی اللہ نے موقع دیا اس کو غنیمت سمجھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 80 سے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں، اور یہاں مراد مدینہ میں رہنے والے یہود، کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی یا تو تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ ہو چکا ہے کہ یہود کو وہ سزا نہیں دے گا، یا پھر یہ کہ تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ایسا وعدہ کہیں بھی نہیں کر رکھا۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو ہر 1000 سال کے بدلے 1 دن جہنم میں رہیں گے، اس طرح ٹوٹل ہم 7 دن رہیں گے۔ کچھ ان میں سے کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن تک بچڑے کی عبادت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، تو ہم صرف 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اس کا عہد لے رکھا ہے کہ وہ تمہیں 7 دن یا 40 دن ہی جہنم میں رکھے گا؟ اللہ نے اس طرح کا کوئی بھی عہد کسی سے بھی نہیں کیا، یہ محض ان کی خوش فہمی تھی۔ ان کی اور بھی بڑی خوش فہمیاں تھیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر تمہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟
بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی. وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. لہذا جزا اور سزا ہمارے کہنے یا ہماری مرضی یا ہماری خواہش پر نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اور یہ چیز انسان کے دل میں جہاں امید پیدا کرتی وہاں ڈر بھی پیدا کرتی کہ اللہ کسی بات پہ ہمیں پکڑنا نہیں. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان دھوکے میں نہ رکھے. اپنے کسی نیک عمل یا یہ سوچ کے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یا یہ سوچ کے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے اس لیے جنت ہمارے لیے، ہم تو چاہے جو مرضی غلط کام کر لیں جہنم میں نہیں جا سکتے، تو اس طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ انسان کو عمل کرتے رہنا چاہیے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ایسا کوئی عہد نہیں کیا کہ وہ تمہیں صرف اس بنا پر کہ تم ایک خاص نسل سے تعلق رکھتے ہو یا ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہو تو جنت تمہارے لیے وقف ہو چکی ہے. اللہ نے اس کا وعدہ کہیں نہیں کیا. اگر اللہ ایسا کرے تو وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بھی جھوٹی باتیں کہنے سے ڈرتے نہیں. اب دیکھیں کہ جب بھی کسی قوم کا اخلاقی زوال ہو جاتا ہے تو ان میں جھوٹ عام ہو جاتا ہے. وہ جھوٹ عام روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے اور وہ جھوٹ پھر دین کے معاملات میں بھی. پھر وہ اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنے سے نہیں ڈرتے، جھوٹی حدیثیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ پھر اللہ کے رسول کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بھی جھوٹ باندھنے لگتے ہیں اور خوش فہمیوں میں جیتے. وہ جھوٹ کی بنا پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب دل ادھر پار ہوگا، جیسے منافقین کا طرز عمل تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ڈاج دے سکتے ہیں. لیکن فرمایا کہ نہیں، وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. ایسے لوگ شعور نہیں رکھتے، نہ سمجھ ہے، اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے، اور اس طرح کے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے. نیکسٹ آیت ہے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون. ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہاں پر سیئہ اور خطیئہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں اور دونوں کا ایک ہی معنی ہے. سیئہ سے مراد شرک اور کفر بھی لیا گیا ہے، اور سیئۃً چونکہ نکرہ ہے اس سے مراد ایسی کوئی برائی یعنی کبیرہ گناہ وغیرہ کہ جس کو انسان مرتے دم تک اختیار کیے رکھے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یعنی جس پر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ احاطت بہ خطیئتہ، اس کے گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا کہ وہ اس کے باہر کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، وہ اس گناہ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جیسے شراب کی لت پڑ جاتی ہے، بڑھاپے میں بھی وہ ان سے نہیں چھوٹتی. زنا کی لت پڑ جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ ان کے ہسبینڈ 70+ ہیں لیکن ابھی بھی منہ ماری نہیں چھوڑتے ادھر ادھر. تو اب آپ خود سوچیں کہ 70 سال کے بعد تو کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا، کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ انسان پھر بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے. لیکن بات یہ کہ کچھ لوگ حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، ان حرام کاموں میں ان کو لذت آنے لگتی ہے اور پھر ان حرام کاموں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے. چلیے یہ تو الگ برائیاں ہیں، لیکن کچھ لوگ جیسے ان کو بد اخلاقی کی عادت پڑ جاتی ہے، چیخنے چلانے کی، ہر ایک پہ بولنے کی، سب کی بے عزتی کرنے کی، غیبت اور چغلی اور طعنے دینا. تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ طعنے دے اور جو پیٹ پیچھے برائیاں کرے. تو آپ دیکھیں کہ کئی لوگ بزرگ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، جو ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے وہ کسی اور کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. نانی دادی پردادی بن جاتے ہیں لیکن یہ عادت نہیں جاتی. ہم سب کو بھی اپنے عادات اور اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی برائی تو نہیں جو سالوں سے میرے ساتھ لگ گئی ہے اور میں ابھی تک اس سے جان نہیں چھڑا پائی.
اس سے پیچھا چھڑانا ہے، اللہ سے معافیاں مانگ کے، رو دو کے، اللہ سے دعائیں کر کے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسی حال میں مروں، احاطت بھی خطیئت ہو کہ اسے برائی نے اس کو گھیرے میں لیا ہوا ہو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ انجام جہنم ہو اور وہ ہمیشگی اس میں ہو۔ اب یہ جو ہم فیہا خالدون ہے نا، خلود جو ہے یہ کفر اور شرک پر ہی ہے۔ امت مسلمہ میں سے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، جیسے شراب ہے، زنا ہے، جوا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو اپنی سزا بھگت کر وہاں سے نکلیں گے۔ لیکن جتنی زیادہ انٹینس قسم کی برائی ہوگی اتنا جہنم میں قیام طویل ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو تو بس ڈبکی دی جائے گی اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ عرصے تک وہاں پر رہیں گے۔ تو اس لیے انسان کو ہر دم توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن توبہ کی شرائط میں سے یہ کہ وہ گناہ بھی چھوڑے انسان، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ گناہ کرتا چلا جائے اور اس پہ ڈھٹائی اختیار کرے اور اس میں ڈوبا رہے اور اس کے بعد کہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھیے یہ صرف کبیرہ گناہوں کی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ وہ مل جل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہوں کی تو ایک طویل لسٹ ہے، لیکن ان میں سے جو ٹاپ پر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پہ زنا کی تہمت لگانا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور بھی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں، جھگڑے کے وقت گالی گلوچ کرنا، تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر طرح کے گناہوں سے انسان کو بچنے کی دعا کرنی چاہیے، اور ایک بہت اچھی دعا ہے، بلکہ استغفار کا کارڈ ہے ایک، جس میں میجورٹی دعاؤں کی جمع کر دی گئی ہے جو بخشش کے لیے مانگی جاتی ہیں، جس میں رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت عالم بہ منی اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وجہلی وہزلی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح کی دعائیں، یہ صحیح بخاری کی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، جس میں مذاق میں کیے ہوئے گناہ اور سنجیدگی میں اور بڑے اور چھوٹے سبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی دعائیں جو ہیں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے کارڈز اپنے کہیں سرہانے رکھ دیں، کسی ورک پلیس پہ رکھ دیں کہ جب تھوڑی سی بھی فرصت ملے، جیسے ہم اپنا موبائل اٹھاتے ہیں نا، تو ایسے ہی دعا، بلکہ موبائل کی اسکرین پہ دعائیں ڈال لیا کریں، کیونکہ اس میں یہ کہ جب انسان کھولتا ہے تو پڑھ ہی لیتا ہے مجبوراً، جو کہ ضرورت ہے ہماری۔ جیسے کچھ لوگ مجبوراً کھانا کھاتے ہیں، تو ایسے کچھ لوگ مجبوراً ہی ان کو نیکی کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب کیا کرے، مرنا ہے، کچھ تو کرنا ہی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ قرآن کا ایک پورا سر اسلوب ہے کہ جہاں جہنم کی بات کرتا ہے وہاں جنت کی بات بھی کرتا ہے، جہاں آگ والوں کا ذکر ہے وہاں جنت والوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہاں پر ایمان اور عمل صالح کی بات ہے، یعنی ایمان کے بعد فرائض کی ادائیگی جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، 8 باتوں کا حکم دیا گیا یہاں۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا، پکا وعدہ لیا، چھوٹی موٹی نصیحت ہے تو ان پہ اثر ہی نہیں کرتی تھی، ان سے باقاعدہ وعدہ لیا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ پہاڑ ان پہ معلق کر کے ان سے وعدہ لیا گیا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم ہو ہی پھرنے والے، اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس کی کچھ تفصیل یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک سے پرہیز کرنا۔ تمام انبیاء کی طرف
جو وحی کی گئی، یعنی وہ ون تھنگ جو سب میں کامن تھی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ برحق نہیں، تو میری ہی بندگی تم کرو. اور اللہ کی عبادت ہی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی عبادت بلا شرک، کیونکہ اس میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت، کا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر. لا تعبدون الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے 3 باتوں کو پسند کیا ہے. اس بات کو پسند کیا کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی کون سی؟ قرآن. اور تفرقہ بازی نہ کرو. عبادت گزار جو ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے، خصوصاً جوانی کی عبادت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پرورش پاتا رہا. سبحان اللہ. ینگ بچے کیا کہتے ہیں، آپ تو اس عمر میں آ کے اب اللہ اللہ کرنے لگے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی جوانی کو انجوائے کرنے دیں. گویا ان کی انجوائمنٹ اللہ سے دوری میں ہو گئی. یہ کیا ہوا؟ اصل زندگی کا مزہ اور لطف اور سکون اور خوشی تو اللہ کی عبادت میں ہے، نہ کہ اس سے منہ موڑ کے. تو ان کو کیا سمجھانا چاہیے کہ جو غلطی ہم سے ہوئی، جو نقصان ہم نے اٹھایا، وہ تم نہ اٹھاؤ. تم ارلی شروع کر لو، تم زیادہ اپنے لیے اکٹھا کر لو. اور یہ حدیث خاص طور پر یہ حصہ جو ہے یہ بڑا ہی خوشی بخشنے والا ہے کہ جو شخص جوانی میں عبادت کر لے تو وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، بات سنے اور مانے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا. یعنی جب آپ جنت میں انٹر ہو رہے ہوں گے تو ایک نہیں 8 دروازے کھل جائیں گے. کیا منظر ہوگا، سوچئے کہ اب آپ کی چوائس ہے، جس سے چاہے داخل ہو جائیں. کبھی آپ بڑے ہوٹلز میں جاتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نہیں کئی ایک دروازے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اشارے سے ہی کھل جاتے ہیں، آٹومیٹک ہوتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ زیادہ بہتر کہاں سے جانا ہے. تو وہ بھی ایک انجوائمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ ادھر سے جائیں، ادھر سے جائیں یا ادھر سے جائیں. دوسری چیز، یعنی سب سے بڑا حق ہم پر اللہ کا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. دوسرا، انسانوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے کہ جس کا تم پر احسان زیادہ ہے اس کا اکرام بھی زیادہ ہے، اس کا حق بھی زیادہ ہے. تو ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسان جو ہے ہمارے والدین کا ہوتا ہے، جو ہمیں پرورش دیتے ہیں، جو ہماری تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جو ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ہمارے لیے روتے ہیں، ہماری بدتمیزیوں پر اور ہماری نافرمانیوں سرکشیوں پر صبر کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی جواباً ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو احسان جو ہے وہ ہوتا ہے کسی نے جو کیا اس سے بھی بڑھ کے کرنے کی کوشش. تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن ہمارا گول یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ماں باپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا تو ہم بھی کچھ نہیں کر. نہیں، انہوں نے جتنا بھی کیا، اگر کچھ بھی نہیں کیا، جو تمہیں پیدا کر کے بڑا کر دیا نا، یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. تو اس کے بدلے میں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس سے؟ اپنی زبان سے بھی اچھی بات نکالو، اپنے عمل سے بھی خدمت کرو، مال بھی، یعنی جب اللہ تمہیں مال دے دے اور ان کے پاس نہیں ہے تو اس کے ساتھ ان کی مدد کرو. کیونکہ ماں باپ جب بڑے ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، پینشن پہ آ جاتے ہیں اور بچوں کے بڑے بڑے بزنس ہو جاتے ہیں، تو پھر پورے وہ شفٹ ہو جاتی ہے نا، یعنی کہ اسکیم. تو اس وقت ماں باپ پھر سے بچوں کی طرف دیکھتے نہ رہ جائیں اور وہ حسرت کا شکار نہ ہو اپنے بڑھاپے میں، ان کے آنسو نہ آ جائیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو آج ہم بھی اللہ کے راہ میں دیتے. کیونکہ بڑھاپے میں انسان کو یہی ہوتا ہے نا، اپنے آگے کے لیے کچھ بنانا. جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ تو سب کچھ بچوں پہ ہی لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ دے دیں، ان کا کچھ بنا دیں، اور ان پہ اس کی فیس دو، اس کی شادی کرو، اس کا گھر بناؤ، یہ کرو وہ کرو. جو کچھ ہوتا ہے بچوں کو دیتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں خالی ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وقت بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کیا کریں، مال کے ساتھ اپنے والدین کی مدد کریں. اگرچہ ان کے پاس ہو پھر بھی دیں ان کو، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں ان کے پاس بہت ہے. بھلے ہو، ہمیں احسان کرنا ہے،
کیونکہ صرف آپ کا جو دینا ہی ہے نا، چھوٹی سی چیز بھی دینا، یہی ان کو خوش کر دیتا ہے، چاہے ان کی ضرورت نہ ہو۔ وہ بھی پلٹ کے کیا کرتے ہیں، ایک بچے نے کوئی چیز دی، وہ دوسرے کو دے دی، دوسرے نے دی تو اس کو دے دی، وہ اپنے پاس تھوڑی رکھتے ہیں۔ ان کا دل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے چیزیں جمع کریں، ان کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر یا اللہ کے راستے میں جو بھی جس کی چوائس ہو اس کے مطابق وہ دیتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے کوئی منصب دے دیا، کوئی مقام دے دیا، کوئی اتھارٹی دے دی، تو ان کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ تو احسان کے جتنے بھی طریقے ہیں ان سب کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کیونکہ ایک شخص آیا رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تمہارا باپ۔ اور بعض اوقات ہم ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیتے ہیں، ہمارے والدین جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے، ہمارے والدین جو ہے نا دین پر نہیں ہے، تو اس لیے اب تو ہماری چھٹی، ہم دین پہ آ گئے اور وہ نہیں ہے، اس لیے اب شاید ان کے ساتھ احسان کرنا ضروری نہیں رہا۔ یہ بھی انتہائی غلط سوچ ہے جو کئی نوجوانوں میں دیکھی گئی ہے، جو بڑے دین میں آ جاتے ہیں لیکن ماں باپ کو پھر حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں باپ جو بھی ہو، وہ ایون نان مسلم بھی ہو، تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو حضرت اسماء کی والدہ جو تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی ایک وائف، وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ ہجرت بھی نہیں کی تھی، تو وہ آئیں اور وہ اپنی بیٹی سے کچھ مالی مدد چاہتی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پوچھا کہ کیا میں مدد کر دوں؟ وہ مسلمان نہیں۔ آپ نے فرمایا سلی امک، اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی بن سلول جب فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا جو تھا عبداللہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ میرے والد کو کفن دینے کے لیے آپ کا کرتا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد پر احسان کرنے کی خاطر اپنا کرتا اس کو دے دیا۔ پھر اسی طرح وذل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں میں وہ بھی رشتہ دار جو ماں کی طرف سے اور وہ بھی جو باپ کی طرف سے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب یاد رکھو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے ان بہن بھائیوں کو جو پاکستان میں رہتے ہیں شاید ان کے نام بھی نہ آتے، اپنے کزنز کے بھی نام نہ آتے، لیکن آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کو سب کی پہچان کرائیں۔ اور اب تو کمیونیکیشن بہت آسان ہے، چاہے ان کو نہیں بھی انگریزی آتی تب بھی بات کروایا کریں وقتاً فوقتاً، اور بڑے ہو گئے ہیں تو ان سے خود کہا کریں کہ کانٹیکٹ میں رہو۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں، اپنے حسب نسب یاد رکھو، کون تمہاری خالہ تھی، کون پھپھی تھی، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کے کتنے بچے، تاکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر رشتہ داروں کو قریب کیا جائے صلہ رحمی کے ساتھ تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور ہوں، چاہے وہ دوسرے ملک میں رہتے ہوں، وہ قریب ہی ہوتے ہیں۔ اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے، اگرچہ وہ قریب ہی رہتے ہوں۔ اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی، یعنی رشتہ داری گواہی دے گی، سفارش کرے گی کہ اس نے ملایا تھا اپنے رشتوں کو، اگر اس نے جوڑا ہوگا، اور اگر اس نے کاٹا تو کاٹنے کی گواہی دے گی۔ والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یا کسی دوسرے کے یتیم بچے کی پرورش کرنے والا، میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ امام مالک نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کے دکھایا۔ والمساکین، مساکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پہ خرچ کر، یعنی ان کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری نہ ہوتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے۔ یعنی ضرورت مندوں کی، اول تو اگر رشتہ داروں میں ہے یا جس کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہو کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کا اتنا بڑا اجر ہے۔ اور پھر عمومی طور پر کیا کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ اب آپ دیکھیں یہ جو باقی ہے نا، والدین، رشتہ دار اور غریب، مسکین، یتیم، ان کی تو آپ نے مالی مدد بھی کرنی ہے، ان کی کیئر بھی کرنی ہے، ان کا حال بھی پوچھنا جا کے، اگر بیمار ہے تو ان کے علاج کا بندوبست بھی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو عمومی طور پر جتنے بھی اس کے بعد لوگ آتے ہیں آپ کی سوسائٹی، مسلم، نان مسلم، کوئی بھی، سب کے ساتھ قولوا للناس حسنا، بات اچھی طرح کیا کرو،
یعنی اور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ایک اچھی بات ہی کر کے اس کا دل خوش کر دو. یہ ایک جنرل رول کے طور پر آپ اپنی زندگی میں اپنائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثر باتیں دوسروں کو ہرٹ ہی کر جاتی ہیں. ہم ذرا سی بات پہ اختلاف کرتے ہیں تو بعض اوقات چیخنے چلانے لگتے ہیں, بعض اوقات اور اسی طرح کے کام کرنے لگتے ہیں. تو اپنے بچے ہوں یا شوہر ہوں یا رشتے دار ہوں یا کوئی بھی, سب کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا, اور اچھی بات کہنا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے. تو اچھی بات جو ہے معنی کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے جو بھلائی پہ مبنی ہو, سچی ہو, خیر والی ہو, جس سے خیر پھوٹے, اور اپنی شکل یا ہیئت کے اعتبار سے لطیف ہو, نرم ہو, اس میں سختی اور شدت نہ ہو, ٹونٹ وغیرہ نہ ہو. اچھی گفتگو سے انسان کی بخشش ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا, اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. یعنی آپ اچھے سے بات کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا. اور اچھی بات کے سبب جنت میں خوبصورت بالا خانے بھی ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یاد رکھیے سابقہ شریعتوں میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا. نماز اللہ کا حق اور زکوٰۃ بندوں کا حق. نماز کے ذریعے ہمارا اللہ سے تعلق اچھا رہتا ہے, اور زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے ان افراد سے جو مسکین اور بے کس ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا رہتا ہے, اور معاشرے کے اندر ایک خوشحالی رہتی ہے. اور ان دونوں کو عبادت کا درجہ دیا گیا, اور یہ عبادتیں دونوں ہی بہت اہم ہیں. اکثر ان دونوں کا ذکر قرآن مجید میں اکٹھے آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ روزوں کا ذکر اتنا نہیں آتا, ایک ہی دفعہ قرآن میں ایک جگہ پر ہی آیا ہے, اور سال میں بھی ایک دفعہ آتے ہیں. اسی طرح حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے, اور زکوٰۃ جو ہے مال انسان کے پاس ڈیلی بیسس پر بھی ہوتا ہے, اور جب جب ہو تو وہ فرض ہے. لیکن نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے, اور اعمال میں سب سے بہترین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے. تو جس کی نمازیں اچھی ہو گئی پار ہو گیا. نماز چھوڑ دینا ایمان سے محرومی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی, ایک, پس گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. اتنا بڑا گناہ ہے ایک نماز چھوڑنے یا قضا کرنے کا, اتنا بڑا نقصان ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز ہی کے بارے میں ہوگا. اور نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اوقات کا خیال رکھا جائے, خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے, نماز میں غور و فکر کیا جائے. اور نماز کا کچھ حصہ ضائع کرنا کیا ہے کہ انسان صحیح وضو نہ کرے, یا وقت کو آگے پیچھے کر کے پڑھے, یا رکوع سجود درست نہ کرے. تو اطمینان کے ساتھ ایک ایک رکن ادا کرنا ضروری ہے. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون, پھر تم اس کے بعد منہ موڑ گئے مگر تھوڑے ہی تم میں سے ایسے تھے جنہوں نے ان احکامات کی پابندی کی. وانتم موردون, اور تمہارا وتیرہ ہی یہی ہے کہ تم بات سنتے ہو ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیتے ہو, اور تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے اور اس کے بعد سب کچھ بھول بھلا دیتے ہو. بنی اسرائیل کی بات کر کے دراصل یہ سب کچھ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہم ان جیسا رویہ اور طرز عمل اختیار نہ کریں. ان احکامات کی پابندی ان کے لیے تھی تو ہمارے لیے بھی ہے.